جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا۔ میرے شوہر کی غصے بھری آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نیند سے جاگ گئی۔ میں بہت غصے میں تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ صبح صبح اٹھو، کھاؤ پیو، پیسے کمانے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز کو ہی انسنا کر دیا اور بستر پر ہی لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر میرے پاس آئے اور میرے اوپر سے رضائی کھینچ کر غصے سے کہا، تم گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ میں پاگلوں کی طرح تمہیں آواز پر آواز دے رہا ہوں۔ میرا پارا ہائی ہونے سے پہلے جلدی سے نیچے اتر کر آ جاؤ۔ مجھے بہت زور کا غصہ آ رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ حسن مجھے ایسے ہی پارا ہائی ہونے کی دھمکی دیتے۔ آج میں بھی بنا کسی ڈر کے پھر سے بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ حسن مجھے ہمیشہ دھمکاتا تھا، کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کی دھمکیوں سے ڈر جاتی تھی، لیکن آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کو۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی سوچ کر میں رضائی میں لیٹی رہی۔ 5 منٹ بعد اس کی نظر پھر سے مجھ پر پڑی کہ اب تک میں سو رہی ہوں۔ شاید میری قسمت خراب تھی اس بار۔ حسن آیا تو اس نے مجھے دھمکی نہیں دی، بلکہ میرے بال کھینچ کر مجھے کھڑا کر دیا اور بولے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں میری سمجھ نہیں آتی؟ پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ مجھے غصہ مت دلانا، مگر تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو چلو ایسے ہی۔ اتنا بول کر حسن نے مجھے گھر سے باہر دھکا دے دیا، جبکہ میں تو ابھی پوری طرح نیند سے بھی نہیں جاگی تھی۔ میرے بکھرے بال تھے، پیروں میں چپل نہیں تھی، اور میں ہکا بکا چہرہ لیے ہوئے حسن کے پیچھے کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے حسن کو کئی بار کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی، جس پر حسن نے غصے سے کہا کہ یہ نوبت تو تم خود لے کر آئی ہو، جب تم سے ایک بار کہہ دیا تھا، لیکن تمہیں ایک بار میں میری بات سمجھ آتی ہی نہیں۔ جب حسن نے میری بات نہیں مانی تو میں تھک ہار کر چپ ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر غصے کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ لیکن میں صرف غصہ ہی کر سکتی تھی، وہ بھی اندر ہی اندر۔ حسن کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ٹوٹی پھوٹی دکان کے سامنے آ گئے۔ اس دکان پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ دکان کے مالک نے جیسے ہی ہمیں دیکھا سر کے اشارے سے ہمیں اندر آنے کے لیے کہا۔ حسن اور میں دونوں دکان میں چلے گئے، جہاں پر حسن اب چپ چاپ اپنا کام کر رہے تھے اور مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ الماری سے حسن نے کچھ کپڑے میری طرف کیے اور کچھ کپڑے نکال کر خود پہننے لگے۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ آج مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے حسن کے ہاتھ سے کپڑے لے کر میں نے ایک طرف رکھ دیے، جس پر حسن نے میرے گال پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ خبردار اگر کوئی ڈرامہ یہاں کیا تو۔ حسن کا غصہ اتنا تھا کہ ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا اور حسن کا حلیہ بھی بدل چکا تھا۔ آج میرا بار بار رونے کا دل کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آتے تو حسن سے چھپا کر آنسو پونچھ لیتی، نہیں تو حسن اور غصہ کرتا۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حسن نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، نہیں تو اس سے پہلے حسن صرف دھمکی دیتے تھے اور میں حسن کی بات مان بھی لیتی تھی، لیکن آج حسن اپنی دھمکیوں کو اصلی رنگ دے رہے تھے۔ یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے نیچے بیسمنٹ میں ہی چھوڑ کر حسن اوپر چلے گئے اور دکان کے مالک سے کچھ پوچھنے لگے۔ مجھے پتا تھا کہ حسن کیا کر رہے ہیں، اس لیے بیکار کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد دکان کے مالک نے حسن کی طرف ایک پیپر سگنیچر کے لیے بڑھا دیا اور کچھ اشارہ کیا۔ میں اس اشارے کو بھی پہچانتی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر حسن کے پیچھے چل پڑی۔ اب ہم سڑک پر آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک مال کے سامنے آ گئے۔ حسن نے مجھے باہر پارکنگ میں کھڑا کیا اور خود مال کے اندر چلا گیا۔ باہر بہت گرمی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا پتا اتنے لوگوں کے بیچ حسن مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھا دیتے، اس لیے چپ چاپ اس گرمی میں وہاں پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک امیر آدمی کی گاڑی وہاں پر آئی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے کچھ پیسے مانگنے لگی۔ اس امیر آدمی نے میری طرف بہت ہی غصے سے دیکھا اور غصے میں ہی میری طرف کچھ پیسے اچھال دیے۔ اس آدمی کے لیے وہ پیسے بہت تھوڑے سے تھے، لیکن میرے لیے وہ پیسے بہت تھے۔ اگر میں اپنی مرضی سے بھیک مانگتی تو اتنے پیسوں میں اپنا گزارا کر لیتی اور اس گرمی سے بھی بچ جاتی، لیکن حسن مجھے ایسا بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تو چپ چاپ اس گرمی میں کھڑی اپنا کام کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے کر کے پارکنگ میں گاڑیوں کی لائن لگنے لگی۔ میں ہر آنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی اور ہر آنے والا میرے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ پیسے رکھ دیتا۔ کھڑے کھڑے میری کمر درد کرنے لگی تھی، میرے پیر بھی دکھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔
اتنی دیر میں 6 گاڑیاں میرے سامنے سے نکل گئی تھیں، لیکن میں ان سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ تبھی حسن مال سے باہر آ گیا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو غصے سے میرے پاس آئے اور بولا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آرام سے یہاں بیٹھی ہو اور دیکھو تمہارے سامنے سے کتنی گاڑیاں نکل گئی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا دھندا؟ اگر تمہیں کام کرنا ہے تو مجھے چپ چاپ بتا دو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر تمہاری چھٹی کرا دیتا ہوں، پھر اپنی مرضی کرتی رہنا۔ حسن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میری کمر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پائی۔ اسی وقت حسن نے میری کمر پر ایک ٹانگ ماری۔ لو، ہو گئی تمہاری کمر ٹھیک؟ اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی، حسن کھڑا تھا، اس لیے حسن کی یہ حرکت آس پاس کے کھڑے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے۔ حسن کی ٹانگ اتنی تیز تھی کہ میں درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ میں اپنے درد سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ حسن نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا اور کہا، چپ چاپ اپنے کام پر لگ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا بھی مت۔ یہ کہہ کر حسن دوبارہ مال میں چلا گیا۔ میں تو پورے دن کی بھوکی پیاسی تھی، اتنی گرمی، اوپر سے سونے پر سہاگا حسن کی ٹانگ نے کیا تھا۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن مجبوری میں کھڑی ہو گئی اور دوبارہ بھیک مانگنے لگی۔ حسن نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن میں حسن کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کام پر لگی رہی۔ جب حسن اپنے کام سے فری ہو کر آئے تو ہم واپس اسی دکان میں چلے گئے اور کپڑے اتار کر رکھنے کے بعد حسن نے کاغذ پر دستخط کیے اور ہم پھر سے گھر واپس آ گئے۔ کاش ہم گھر واپس نہ آتے، کیونکہ حسن نے گھر آتے ہی پورے دن کا غصہ نکال لیا تھا۔ درد سے میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پہلے میں لڑکیوں پر ہنسا کرتی تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی شوہر کو نہیں چھوڑتی۔ میں ان عورتوں کو بہت سناتی تھی، لیکن آج وہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا تو جیسے میری زبان چلی گئی تھی۔ حسن مجھے مار مار کر گھر کے اندر بند کر کے جا چکے تھے۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ میں تو یہاں پر کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر سے اتنی دور تھی کہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی اور نہ ہی یہاں سے بھاگ کر جا سکتی تھی۔ میں تو یہاں کے راستوں کو بھی نہیں پہچانتی تھی، اور بھاگ کر جاتی تو کہاں جاتی؟ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی دوسری تھی، سب لوگ انگلش میں بات کرتے تھے اور مجھے انگلش نہیں آتی تھی۔ روتے روتے پتہ نہیں کب دیوار سے ٹیک لگا کر ہی میں سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ حسن کی آواز پر کھلی تھی۔ آج حسن مجھے بہت ہی پیار سے اٹھا رہے تھے۔ کل والے غصے کی کوئی بھی جھلک حسن میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج حسن کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ حسن نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مجھے اٹھایا، کہنے لگے، حسنہ اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اب تو حسن کا اتنا زیادہ پیار مجھے ڈرانے لگا تھا۔ آج میں نے غصہ دکھانے کی غلطی نہیں کی۔ غصہ دکھانے کا انجام کل میں بھگت چکی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر حسن کے پیچھے چل دی۔ حسن مجھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرانے لگے۔ میں تو آنکھیں پھاڑے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے پہلے کبھی حسن نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو پہلے کبھی اتنا پیار بھی نہیں جتایا تھا۔ جیسے ہی ناشتے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو سب سے پہلے خیال یہی آیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اتنا شاندار ناشتہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے گھر میں کبھی کھانا نہیں بنتا تھا۔ حسن بہت ہی سستے ہوٹل سے کھانا لے کر آتے تھے، جو بالکل بھی مزے کا نہیں ہوتا تھا، بس گزارے لائق ہوتا تھا۔ میں کل کی بھوکی تھی، کھانے پر ٹوٹ پڑی اور جی بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حسن نے میری طرف چائے کا کپ بڑھا دیا اور ساتھ میں 2 گولیاں بھی پکڑا دیں۔ کہا کہ ان کو کھا لو، تمہیں درد میں آرام ملے گا۔ میں چپ چاپ حسن کی ساری باتیں مانتی چلی گئی، چائے کا کپ پکڑا اور چپ چاپ گولیاں کھا لیں، اور پھر اس کے بعد حسن نے اپنے کل والے رویے کے لیے معافی بھی مانگی۔ یعنی میں نے حسن کو معاف بھی کر دیا، کیونکہ حسن کو معاف کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو میں یہاں سے بھاگ کر جا سکتی تھی اور نہ ہی حسن سے لڑ سکتی تھی۔ حسن سے لڑنے کا مطلب تھا کنویں میں جانا۔ حسن بہت ہی پیار سے بولا، سنو، دل تو نہیں کر رہا کہ تم اس حالت میں کام پر لے کر جاؤں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کام پر تو جانا ہی پڑے گا۔ میرا جسم درد کر رہا تھا، کل کی چوٹوں کا درد ابھی تھا۔ جب حسن کا رویہ بدلا ہوا دیکھا تو میں نے بھی کہا کہ حسن، رہنے دو نا، آج نہیں چلتے۔ اس بار حسن بولا،
सना काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सेहत के लिए कुछ इंतज़ाम किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया तो सामने व्हील चेयर पड़ी हुई थी। कहने लगा, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, इस पर बैठकर तुम काम करना। अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। यानी कि अब हसन इतना गिर गया था कि मेरे जख्मों से भी पैसे कमाना चाहता था। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और हसन की बात नहीं मानी। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठी। मेरे ना करने पर हसन का रवैया फिर से बदलने लगा था। हसन ने गुस्से से कहा कि सना, सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाओ। अपनी मजबूरी फिर से सामने आ गई। अगर हसन की बात ना मानती तो हसन आज फिर मुझे जानवरों की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर व्हील चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में मैं और हसन फिर से उसी दुकान के पास पहुंचे। इस बार हसन ने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं दिए। कहने लगा, तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम फिर से एक मॉल की पार्किंग में आ गए, लेकिन इस बार हसन अंदर नहीं गया। मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए वहीं पार्किंग में खड़ा रहा और मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस बार हमें लोगों से भीख मांगनी नहीं पड़ी, बल्कि लोग खुद ही मेरे पास आते और मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि शायद हम एक महीने में भी जमा नहीं कर पाते। हसन तो खुशी से पागल हो रहा था। वो बार बार मुझसे पूछता, सना भूख तो नहीं लगी? मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मेरे ख्वाब यूं टूट कर बिखर जाएंगे कभी सोचा ना था। जब हसन से शादी हुई थी तो कितने ख्वाब सजाकर आई थी। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने पूरे ख़ानदान की लाडली थी, लेकिन बड़े कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, ज़िंदगी उसी के साथ ही सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी ने ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन से मेरा ख्वाब आर्मी में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे जहां पर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात होती थी। आर्मी में जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने आर्मी बनने की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर ही दबा ली। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी। हम 2 बहनें और एक भाई था। मेरे दोनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। मेरे पापा एक कंपनी में मैनेजर थे और पैसे की कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। आराम से गुजारा हो रहा था। मेरे बहन भाई ने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सुस्त थी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही मेरे माँ बाप ने मुझ पर पढ़ाई के लिए ज़ोर डाला। और इस तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता। मेरी माँ ने कहा कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी सुस्त पड़ जाती। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो मैं 1 मिनट के बाद ही माँ के पास से हट जाती। खाना बनाने में मुझे सिर्फ अंडा चाय बनाना आता था, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोनी बना लेती थी। मैंने अपने माँ बाप के लाड प्यार का इन्हें यही फल दिया कि इन्हें खूब सताया। मैं 20 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म ले लिया, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता सबको पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की चाहिए थी। ये तीनों हुनर एक लड़की में ना हो तो कम से कम एक हुनर तो होना चाहिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे अंदर तो एक भी हुनर नहीं था। ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना कमाऊ थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। 1-2 जगह बात बनने वाली थी, लेकिन जब लड़के वालों ने छानबीन कराई तो मेरे मोहल्ले वालों ने साफ साफ लफ्ज़ों में लड़के वालों के कान भर दिए कि लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही घर के कामों में माहिर है, घर के काम काज में भी बहुत ही सुस्त है। कम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती है, लेकिन उस लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है जिसे खाना भी बनाने नहीं आता। कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती किचन में भेजती, लेकिन मैं कुछ ही देर में किचन से वापस चली आती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक नहीं था। बड़ी बहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फ़कीर बाबा के दरवाजे खटकाने शुरू कर दिए कि शायद कहीं मेरा रिश्ता किसी ने बंधवा तो नहीं दिया। इसलिए 3-4 बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक रिश्ता आया। इस रिश्ते को घर बुलवाने से पहले मेरी माँ ने जाने कितनी कितनी मनते मुरादें मांगी थीं। मेरे ऊपर भी न जाने क्या क्या पढ़कर फूंकती रहीं। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी थी कि बस किसी तरह मेरी शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन जिसकी शादी नहीं हुई थी, इसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे
میں نے بھی اپنے دل میں دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یہاں رشتہ ہو جائے۔ رشتہ آیا تو اس لڑکے کی بڑی بہن ساتھ تھی اور اس کا بھائی بھی تھا۔ بھائی دبئی میں نوکری کرتا تھا اور یہاں پاکستان میں شادی کرنے کے لیے آیا تھا۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو فوراً دبئی لے جانا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ کو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، مگر انہوں نے لڑکے کو صاف بتا دیا کہ ہماری لڑکی نہ تو پڑھی لکھی ہے، نہ ہی اس میں کوئی ہنر ہے، یہاں تک کہ ہماری لڑکی کو کھانا پکانا بھی نہیں آتا، کیونکہ پاپا نہیں چاہتے تھے کہ رشتے والے اب ہاں کر کے جائیں لیکن بعد میں لڑکی کی اصلیت جاننے کے بعد رشتے سے منع کر دیں، کیونکہ جب رشتہ ہونے کے بعد رشتہ ٹوٹتا ہے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جس پر لڑکے کی بہن نے کہا، ہمیں صرف لڑکی دکھا دو، اگر ہمیں لڑکی پسند آ گئی تو ان سب کا کوئی معنی نہیں ہے، اور باقی جو کام لڑکی کو نہیں آتا وہ ہم دھیرے دھیرے اسے سکھا دیں گے، اور ویسے بھی یہ سب کام کرنے کے لیے لڑکی کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں دبئی میں میرے بہت سارے نوکر ہیں اور وہی سارا کام کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی میری ماں مجھے رشتے والوں کے سامنے لے کر آئی تو ان لوگوں نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ میری نند نے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار کر میری کلائی میں پہنا دیے اور بولی، ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے، بس اب جلدی سے لڑکی ہمارے حوالے کر دیں۔ میری ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری ماں نے جب جہیز کی بات کی تب میری نند نے منع کر دیا، کہنے لگی کہ بس اپنی لڑکی کو پہننے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ دے دینا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، شادی سادگی سے کرنی ہے، اس لیے تیاریوں میں ٹائم تو لگے گا نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اگلے ہفتے ہی دونوں کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے ثنا کے پیپرز بھی بنوانے ہیں، کیونکہ میرا بھائی حسن ثنا کو اپنے ساتھ ہی لے کر دبئی جائے گا۔ میرے ماں باپ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری ان پڑھ بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا، وہ بھی بنا کسی چیز کے۔ وہ لوگ چلے گئے تو ایک بار میری ماں نے میری مرضی بھی جاننی چاہی۔ میں نے سر جھکا کر اپنی ماں کو کہا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ میری ماں میرا جواب سن کر خوش ہو گئی اور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ چلو میرا رشتہ پکا ہو گیا، مجھے لوگوں کے تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ اگلے ہی ہفتے شادی تھی۔ پورا محلہ دانتوں تلے انگلی دبا رہا تھا کہ اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کیسے ہو گیا، اور پھر میری شادی بھی ہو گئی۔ میں اپنے سسرال شادی کے ایک ہفتے تک پاکستان میں رکی تھی، تب حسن نے جلدی جلدی میرے پیپر تیار کروا لیے تھے۔ اسی ایک ہفتے میں ہی مجھے حسن سے اتنا پیار ملا تھا کہ مجھے خود کی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہم دبئی آ گئے۔ دبئی حسن کا گھر بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن بہت پیارا تھا، ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں۔ اس گھر میں پہنچ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ گھر میں ایسے ایسے سامان تھے جو میں نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حسن مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن حسن کی مجھے ایک بات بہت غلط لگتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ حسن بہت غصہ کرتے تھے۔ کوئی بھی بات کہتے تو غصے سے کہتے اور مجھے دھمکاتے کہ میری بات ایک ہی بار میں مان جانا، نہیں تو میں اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور اگر ایک بار میرا ہاتھ اٹھ گیا تو یہ بار بار اٹھتا رہے گا، اس لیے یہ نوبت مت آنے دینا۔ حسن کی دھمکیوں سے میں ڈر جاتی اور حسن کی ساری باتیں خوشی خوشی مان لیتی۔ دبئی آ کر حسن کی سب سے پہلی بات جو جھوٹ نکلی تھی وہ یہ تھی کہ حسن نے کہا تھا کہ دبئی میں میرے گھر میں نوکر ہیں، لیکن یہاں تو کوئی نوکر نہیں تھا، گھر کے سارے کام میں خود ہی کرتی تھی۔ کھانا بنانا آتا نہیں تھا، اس لیے حسن ہوٹل سے کھانا لے آتے تھے۔ لیکن ایک دن حسن جب گھر آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حسن پہلے ٹالتے رہے، لیکن بار بار پوچھنے پر بتایا کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے اور میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم 15 دن کے اندر یہ قرضہ نہیں چکا پائیں گے تو ہمیں دبئی سے واپس پاکستان جانا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ پھر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حسن کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ دبئی چھوڑ کر پاکستان جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جو عیش و عشرت مجھے دبئی میں مل رہے تھے پاکستان میں بالکل نہیں ملتے۔ میں نے حسن سے کہا کہ حسن تم ٹینشن مت لو، ایسا کرو کچھ اپنے لیے کام ڈھونڈو اور میرے لیے بھی کچھ کام ڈھونڈو، میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کم سے کم کچھ پیسے تو گھر آئیں گے۔ میری بات سن کر حسن نے جو بات کہی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرانگی سے حسن کو دیکھنے لگی۔ حسن نے کہا کہ ہم بھیک مانگیں گے۔ میں نے کہا حسن کیسی باتیں کر رہے ہو، بھیک مانگنا بہت ہی گندا کام ہے، خدا نے ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے ہیں، ہم محنت کر کے پیسے کمائیں گے۔ حسن کہنے لگا کہ 15 دن کے اندر ہی میں اپنا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں، میرا ایک دوست ہے وہ بھی بھیک مانگتا ہے، ایک دن میں لاکھوں کما لیتا ہے، اگر ہم بھی بھیک مانگیں گے تو 15 دن میں ہمارا قرضہ اتر جائے گا، پھر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور ہو سکتا ہے پیسے تھوڑے زیادہ ہو جائیں
تو میں اپنا کچھ بزنس شروع کر لوں گا، پھر تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حسن نے دھیرے دھیرے مجھے شیشے میں اتار لیا تھا۔ میں نے حسن کی بات مان لی۔ حسن نے مجھے بتایا کہ یہاں بھیک مانگنے کا الگ ہی سسٹم ہے۔ یہاں بھیک مانگنے کے لیے پہلے رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے۔ پھر حسن مجھے ایک دکان میں لے آئے۔ اس دکان میں پھٹے پرانے کپڑوں کے لیے ایک لاکر دیا جاتا تھا اور کچھ پیپر بھی دستخط کرائے جاتے تھے۔ کام پر جانے سے پہلے دستخط کرائے جاتے، پھر کام سے لوٹنے کے بعد بھی کرائے جاتے تھے۔ میں نے اور حسن نے بھیک مانگنے کا کام شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا، لیکن پھر مجبوری میں ہی صحیح، لیکن مجھے عادت پڑ گئی۔ دھیرے دھیرے کام کر کے 5-6 دنوں میں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ ہم نے آرام سے قرضہ اتار دیا۔ پھر میں نے حسن سے کہا کہ حسن، ہم لوگوں کو یہ کام بند کر دینا چاہیے۔ میری بات سن کر حسن بہت غصہ ہو گئے، کہنے لگے پاگل ہو، بنا محنت کیے اتنے پیسے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور تم اسے چھوڑنا چاہتی ہو۔ حسن نے میری بات نہیں مانی اور وہ لگاتار بھیک مانگتے رہے۔ بھیک مانگ کر حسن بہت پیسے کما رہے تھے، جیسے پیسے کی بارش ہو رہی ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ حسن اتنے ڈالتے کہاں ہیں، کیونکہ گھر میں کھانا بھی اسی سستے ہوٹل سے آتا تھا اور گھر میں حسن استعمال کی کوئی چیز بھی نہیں لاتے تھے، بس ان چیزوں پر ہی گزارا ہو رہا تھا۔ ایک بار میں نے حسن سے اس بارے میں پوچھا تو حسن نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ حسن کا غصہ دیکھ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر بھیک مانگتے مانگتے مجھے 12 دن ہو چکے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ خدا نے مجھے چاروں ہاتھ پیر دیے تھے، پھر بھی میں اپاہج بن کر لوگوں سے بھیک مانگتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے حسن سے کہا، میں ویل چیئر پر بیٹھ کر بھیک نہیں مانگوں گی۔ آپ نے زیادہ ضد کی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ کچھ سوچ کر حسن نے میری بات مانی۔ پھر ہم پرانے طریقے سے بھیک مانگنے لگے۔ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے۔ پتہ نہیں حسن کہاں لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم گھر سے باہر آ چکے تھے۔ وہاں پر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حسن نے مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے حسن کے بنا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے حسن سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن حسن نے منع کر دیا، تو پھر میں نے بھی گاڑی میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ حسن نے مجھے سمجھایا، یہ آدمی میرا دوست ہے، تم بالکل بھی مت گھبراؤ، میں بس ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ حسن مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مجھے لے کر چل دیا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی میں چیخنے لگی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا دیے اور مجھے ایک بہت ہی ویران جگہ پر لے آیا۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، ڈر کے مارے میرے دل کی دھڑکن بند ہونے والی تھی۔ سنسان جگہ پر گاڑی میں ایک انجان آدمی کے ساتھ میں اکیلی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے بہت چیخنے پر اس آدمی نے مجھے چپ کرایا اور کہا، بہن چپ ہو جاؤ، میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے میرے سامنے موبائل پر ایک ویڈیو آن کر دی۔ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر بجلی گری ہو۔ وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا، اس نے سچ میں میری جان بچائی تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حسن کسی سے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے رہا ہے اور ایک بیگ واپس کر رہا تھا، یعنی کہ حسن غیر قانونی دھندا کرتا تھا، لڑکی اور ڈرگ سپلائی کرتا تھا، یعنی مجھ سے بھیک منگوا کر جو پیسے جمع ہوتے تھے اس میں وہ غیر قانونی بزنس کر رہا تھا، ساتھ ہی خود کو بھکاری بنا کر پولیس کی نظروں سے بچا ہوا تھا۔ اس آدمی نے ایک اور دھماکہ میرے سر پر کیا۔ اس نے کہا کہ آج تمہارے شوہر نے تمہیں میرے ہاتھوں بیچ دیا ہے اور میں ایک پولیس والا ہوں، اور تمہارے شوہر کو پکڑنے کے لیے میں نے تمہارے شوہر کے سامنے تمہیں ایک رات کے لیے خریدنے کی بات کی تھی، جس پر تمہارا شوہر فوراً مان گیا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میں نے تو تمہیں ایک رات کے لیے اس لیے خریدا ہے تاکہ تم سے ساری جانکاری حاصل کر سکوں۔ ایک تم ہی ہو جو حسن کو پکڑوانے میں پولیس کی مدد کر سکتی ہو۔ تم ہمیں حسن کے اڈے کا پتہ بتا دو۔ اس کام میں وہ اکیلا نہیں ہے، پورا گینگ ملا ہوا ہے جو حسن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی مدد سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی یہاں برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ حسن نے تم سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ تم سے بھیک منگوا کر اپنے کاروبار کو بڑھوا سکے۔ پاکستان میں حسن کی کوئی بہن نہیں ہے۔ حسن کی بہن بن کر جو تمہارے گھر گئی تھی وہ بھی حسن کے گینگ کی ایک لڑکی ہے۔ اگر تم نے پولیس کی مدد کر دی تو تم اپنے گھر بھی جا سکو گی، کیونکہ پولیس تمہاری پوری مدد کرے گی، لیکن اگر تم نے پولیس کی مدد نہ کی تو ہمیں مجبوراً تمہیں بھی اریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حسن کی بے وفائی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پولیس والوں کی مدد ضرور کروں گی۔ میں نے پولیس کو اس ٹوٹی پھوٹی دکان کے بارے میں بتا دیا کہ وہیں جا کر حسن دستخط کرتا ہے اور اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے۔ ضرور اس کے بزنس کے متعلق اس دکان سے کچھ راز جڑے ہیں۔ اب اس پولیس والے نے مجھے حسن کے پاس نہیں بھیجا اور میرا انتظام کر کے مجھے پاکستان واپس بھیج دیا۔ اس دکان پر چھاپا مار کر حسن کو پکڑا دیا گیا تھا۔ اس کے پورے گینگ کا پردہ فاش ہو گیا تھا۔ پاکستان آ کر میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی، اپنی غلطیوں پر خوب پچھتائی کہ میں نے آپ کی بات نہ مان کر نہ تو پڑھائی کی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کاج سیکھا، جس کا یہ صلہ ملا کہ آج میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میری حالت دیکھ کر، میری کہانی سن کر میری ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حسن کی طرف سے مجھے طلاق کے پیپر آ گئے تھے۔ حسن پولیس کی حراست میں تھا، اسے کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی تھی۔ میرے پاپا نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ میرے پاپا نے ہی مجھے سمجھایا کہ پرانی باتوں کو لے کر مت بیٹھی رہو، ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے، 20 سال کی عمر ہے، تم اپنی پڑھائی پوری کرو اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو۔ آج پاپا کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ میں پوری زندگی ان پڑھ بن کر نہیں گزار سکتی تھی۔ میرے پاپا نے گاؤں کا گھر بیچ دیا اور شہر میں چھوٹا سا گھر خرید لیا اور وہیں کالج میں میرا ایڈمیشن کرا دیا۔ آج میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ میری زندگی میں جو کچھ ہوا تھا اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ان گزرے سالوں میں نہ جانے کتنے لڑکوں نے مجھ سے دوستی کرنی چاہی، لیکن میں نے کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا کیونکہ پیار محبت جیسے لفظوں سے میرا یقین اٹھ گیا ہے۔ لگتا نہیں کہ میں کسی پر دوبارہ یقین کر پاؤں گی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ پاؤں گی۔ میری ماں کو میری ٹینشن لگی رہتی ہے، وہ مجھ سے ضد کرتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں ہر بار منع کر دیتی ہوں۔ مجھے اب شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس ابھی میرا ایک ہی خواب ہے، میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی آرمی ڈاکٹر بن جاؤں اور خود کے پیروں پر کھڑی ہو کر سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جب تک حسن کا دیا ہوا زخم میرے دل سے پوری طرح نہ مٹ جائے۔ دوستوں، میرے لیے دعا کرنا کہ حسن کے دیے ہوئے زخموں کو میں جلد ہی بھول جاؤں اور ایک اچھے سے لڑکے پر بھروسہ کر کے اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں۔